الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے صبر نہیں ہو سکے گا ایک ہی نوعیت کے کھانے پر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیے کہ نکال دے ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے کچھ ساگ، ککڑی، گندم اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا تم ادنا کو اعلیٰ کے بدلے میں مانگنے پر بضد ہو؟ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 61 کا پہلا آدھا حصہ تلاوت و ترجمہ اس کا کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ آیہ مبارکہ 61 ذرا لمبی ہے، اس لیے اس کی پہلا جو آدھا حصہ ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور بہت بڑی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ جب یہ قوم مقام طی میں یہاں موجود تھی، جو کہ ظاہر ہے یہ لوگ مصر سے نکل کر مقام طی میں آئے، اور مصر کا علاقہ ظاہر ہے وہاں پر یہ ایک میدانی علاقہ ہے، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں یہ تمام چیزیں، باقی چیزیں یہ کھاتے تھے۔ اب جب یہاں مقام طی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم فرمایا، ان پہ ایک نعمت نازل فرمائی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے، آپ کی دعا سے، اور ان پر من و سلوہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب ان کا کفران نعمت کا اندازہ دیکھیے کہ کس حد تک یہ ناشکری تک بڑھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم مسلسل ایک ہی کھانا کھا کے سے تنگ آ گئے ہیں، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مثال دی جاتی ہے کہ جس شخص کو بغیر محنت کے کوئی چیز مل جائے تو کہتے ہیں جناب تمہیں تو من و سلوہ والی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی تھوڑی نعمت تو نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ پکا پکایا کھانا 2 وقت آ جانا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کسب کے۔ لیکن یہ ایسی ناشکری قوم تھی کہ انہیں یہ بھی برداشت نہ ہوا، یہ اس پر بھی قائم نہ رہ سکے، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے یہ بات کیجئے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ ہمیں وہ کھانے دے جو زمین پیدا کرتی۔ ظاہر ہے ہم زمینی کھانے کھائیں، وہاں ترکاریاں کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے، باقی چیزیں کھاتے تھے۔ اب ہمیں یہاں پہ یا میٹھا کھانا ملتا ہے یا ایک جو ہے وہ ہمیں گوشت ملتا ہے، اور یہی چیز ہے ہمیں نہ وہاں کی وہ جو زمین سے پیدا ہونے والی دالیں ہیں نہ وہ ہمیں وہ ملتے ہیں، نہ ساگ واگ ملتا ہے، نہ وہ کھیرے وغیرہ، ککڑی جو ہے وہ ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، اور نہ ہمیں یہاں پہ باقی جو چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں۔ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں یخرج لنا مما تنبت الارض، جو چیزیں، جو غذائیں زمین پیدا کرتی ہے ہمیں زمینی غذائیں چاہیے۔ اب یہاں پر بھی مفسرین نے بہت اس پہ بحث کی ہے اور بہت لکھا ہے کہ یہ کھانا ان کے لیے کیا تھا، فرض تھا، واجب تھا یا مباح تھا، اور ان کا اب یہ اس انداز کی یہ بات کرنا یہ کیا تھا، یہ گناہ تھا یا اس کا پسند نہ کرنا گناہ تھا۔ یہ ایک بڑا دقیق اور مشکل اور بڑا باریک مسئلہ ہے۔ بہت بڑے مفسر ہیں حافظ ابن کثیر، وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ یہ کھانا تو ان پہ کوئی فرض واجب نہیں تھا، مباح تھا،
لیکن انہوں نے کام کیا غلط کیا؟ انہوں نے کام یہ غلط کیا کہ انہوں نے اس کھانے کی جو بڑی نعمت تھی اس کا شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی، جو اللہ کو بہت ناپسند آئی۔ کھانا نہ کھاتے، جس نے کھانا ہے وہ کھا لے، جس نے نہیں کھانا نہ کھائے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں تھا ان کے اوپر کھانا کھانا، یہ تو اللہ کا انعام تھا کہ وہ استعمال کرتے۔ تو پھر سزا اور اللہ کو ناراضی کس بات پہ ہوئی؟ اللہ کو ناراضی اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کی، اور ناشکری جو ہے یہ اللہ کے ہاں گناہ کبیرہ ہے۔ ناشکری جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کو کبھی اللہ کی بارگاہ میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کرم فرمائیوں اور عنایات اور نوازشات پر ہمیشہ بندے کو شاکر رہنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اب بعض دفعہ کل کے درس میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا رزق ہے وہ اب کھانا ہی رہ گیا، کھانا پینا ہی رہ گیا۔ حالانکہ میں نے عرض کی کہ یہ اللہ کے رزق میں سے سب سے ادنا درجے پہ، سب سے ادنا درجے پہ ہے۔ اور آج ناشکری والا پہلو سب سے زیادہ جو ہے لوگوں میں کس میں آتا ہے؟ اسی بات پہ آتا ہے۔ اس کے پاس زیادہ تو میرے پاس کم، اس کے پاس یہ چیز تو میرے پاس یہ چیز نہیں۔ حالانکہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کی تقسیم بہت بہتر ہے۔ اور دوسرا میں نے جو عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے جو اچھا رزق ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ سب سے بڑا رزق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مجھے یاد آ گیا۔ آپ ظاہر ہے آپ کی زندگی بڑی فقیری والی زندگی تھی، اور ظاہری جو مال دولت یہ وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس لحاظ سے، لیکن اللہ نے آپ کو علم کا رزق اتنا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باب العلم کے لقب سے نوازا تھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنا بڑا علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے اس کی باقاعدہ خوشخبری سنائی دنیا کے اندر ہی، اور باقی تمام صحابہ کرام آپ کی حیات طیبہ میں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا اور دین کی بات انہیں سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو وہ لوگ کہتے تھے ہم خوش نصیب ہیں کہ ابھی ہمارے درمیان علی موجود ہے، ابھی ہمارے درمیان علی موجود ہے، ہم اس سے اس مسئلے کا حل پوچھ لیں گے اور وہ یقیناً اس کا حل نکال دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس بات پر آپ نے کی باتیں موجود ہیں، آپ کے اقوال موجود ہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ریاست کے فیصلے میں فلاں جگہ پہ میں پھنس گیا اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا کیا فیصلہ کروں اسلام کے لحاظ سے، دین کیا کہتا ہے۔ تو جب میں وہاں پر میں رک جاتا اور مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تو میں حضرت علی کو بلاتا اور ان سے عرض کرتا، تو حضرت علی ایک لمحہ لگاتے اس کا جواب مجھے فوراً عطا کر دیتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک بار لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے۔ بے شک مال بہت جلد ختم ہو جائے گا، علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ انسان کا مال جو ہے وہ تو قبر میں نہیں اترتا، کبھی بھی کسی کا مال قبر میں نہیں اترا، لیکن علم ہمیشہ ہر صاحب علم کے ساتھ اس کی قبر میں اترتا۔ تو پتہ چلا یہ وہ اثاثہ ہے، یہ وہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا وہ عظیم رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب انہوں نے جو یہ رزق کا معاملہ تھا اس کی ناشکری کی، اور اب یہ کہہ دیا یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے نا وہ ہمارے لیے اللہ سے مانگیے اور ہمیں وہ مل جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا من بقلیہا۔ اب یہاں من جو ہے یہ بیانیہ ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ ساگ ہے، وہ ہمارے لیے ہو جائے، قصاہیا و فومیہا و عدسیا و بصلیا، یہ ساری ککڑی، گندم، مسور اور یہ پیاز، یہ ساری چیزیں، لہسن جو ہے یہ مانگنے پر مصر ہو گئے۔ اور جب یہ بار بار یہ بات کی تو اس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے،
اور ہم سب کے لیے بھی یہ قرآن کے اندر یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ سمجھنے والے بڑے اہم ہیں۔ فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ بہت اہم جملہ ہے، غور طلب ہے۔ آپ نے فرمایا او بدبختو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ کے بدلے میں ادنا مانگ رہے؟ اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ کے بدلے میں ادنا مانگ رہے ہو۔ ہم بہت بار اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت بار ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اعلیٰ کے بدلے میں اللہ سے ادنا مانگ بیٹھتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اللہ ہمارے لیے کچھ اور چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی ذات تو اکبر ذات ہے، وہ تو بڑی ذات ہے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب چھوٹے ہوں گے تو ظاہر ہے بات بھی چھوٹی ہوگی، بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، عربوں کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ بادشاہوں کی بات بھی بادشاہوں والی ہوتی ہے، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب جتنا کوئی بڑا جس انداز سے ہوگا اتنا زیادہ اس کی بات اہم اور وزن والی ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے، اللہ ہمارے لیے ہمیشہ اعلیٰ کا فیصلہ فرماتا ہے۔ انسان ہے کہ وہ جلد باز ہے اور وہ اعلیٰ کی بجائے ادنا کا فیصلہ قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ لوگ اگر یہ بات نہ کرتے تو بہت جلد وہ وقت ان کے لیے آنے والا تھا کہ اب انہوں نے وہاں سے نکلنا تھا، اب ان کا وہ وقت ختم ہو چکا تھا، وہاں سے نکلنے کا ان کا وقت آ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد ظاہر انہوں نے وہاں سے مقام عدی سے آگے نکلنا تھا، اور یوشع نے لے بھی گئے وہاں سے، پھر آگے یہ عمالقہ میں گئے۔ اب وہ جو قوم عمالقہ کا وہ جو باغ تھا، ٹھیک ہے، مقام عریہ جسے بولتے ہیں، اس کے اندر جتنی یہ چیزیں مانگ رہے تھے اس سے زیادہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی تھی۔ وہ جو عریہ کی بستی تھی، جو قوم عمالقہ وہاں سے ڈر کے بغیر ان کے لڑے کے وہاں سے ڈر کے بھاگ گئی تھی، وہاں گیا تھا ہر قسم کے باغات موجود تھے، صرف یہ کھانے پینے کی چیزیں چھوٹی باقی نہیں کہ یہ جناب ساگ واگ اور سبزیاں وغیرہ، صرف ترکاری نہیں، وہاں تو ہر قسم کے باغات بھی موجود تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ اشارہ دیا کہ بڑے تم اس لحاظ سے ناشکرے نکلے اور تم نے بہت غلط فیصلہ کیا کہ تم نے اعلیٰ کے بدلے میں ادنا کا سودا کر لیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ہمیشہ اس کی تقسیم پر اس لحاظ سے راضی رہنا چاہیے کہ مالک کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم بہت بہتر ہے، مالک کی تقسیم بہت بہتر ہے۔ اور جب انسان اپنا سارا معاملہ مالک پر چھوڑ دیتا ہے اور رب کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے لیے سب کچھ ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اعلان اللہ قرآن میں فرما چکا ہے اور بڑا واضح ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بات ہی ختم ہوگی اس پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ اس بات کی طلب، کام تو مشکل ہے ظاہر ہے، نفس ہے نا جی، ایک نفس سے جنگ ہے، لڑائی ہے، نفس سے امارہ ہے۔ کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ دنیا میں ہم یہ باقی ساری چیزیں نیکی اور یہ تقوی اور یہ ہمیں آسانی سے مل جائیں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہمارے سامنے کھڑی ہے، بہت بڑی، حق کے مقابلے میں طاقت شیطان کی طاقت ہے، کوئی چھوٹی نہیں ہے نہ کمزور ہے، اور پھر وہ بہت سجا کے پیش کرتا ہے شیطان اپنی چیزوں کو، اور انسان کا نفس ہے وہ اس کی طرف فطری طور پہ بڑھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ مت سوچئے گا کہ لو جی اب بات پوری ہو گئی، ہم مکمل ہو گئے، جو ہی مکمل کا سوچا اسی وقت نامکمل۔ یہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص جس نے اتنی محنت کی
کہ دین پڑھنے کے دوران وہ شخص گھاس کھاتا تھا اور پتے کھاتا تھا، اور تقویٰ یہ تھا کہ صبح و شام دن اور رات اللہ کے ذکر میں اور کلام الہی میں گزر رہے ہیں، اور اس درجے پر کہ مقام غوثیت پہ فائز بھی ہو چکے ہیں، اور شیطان نے انہیں بھی چھوڑا نہیں چھوڑا۔ کیا کہا تھا کہ عبد القادر بس کر، اب تو نے جتنی عبادت کی ہے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب نے فرمایا لا حول ولا قوت الا، شیطان دفع ہو جائے یہاں سے، کبھی میں اپنے مالک کے حق کی عبادت بھی ادا کر سکتا ہوں؟ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے مالک کا حق ادا کر لے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں۔ تو اس لیے ہر لمحہ شیطان کے مقابلے کے لیے ہمیں جاگتے رہنا چاہیے۔ ایک وہ بات یاد آ گئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو ایک وہ مرض آپ کو لاحق ہو گیا۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، اللہ کے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آزماتا ہے اپنے بندوں کو، جتنا بڑا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی۔ اب اس بیماری کا علاج کوئی نہیں تھا، اس بیماری کا علاج ایک ہندو جوگی تھا، وہ جادو سے کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے آپ وہاں جائیں، اس مرض کے کئی لوگ وہاں سے ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہندو کے پاس تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اتنی سخت بیماری تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بڑے لوگوں نے، مریدوں نے کہا، آپ نے فرمایا نظام الدین جادوگر کے پاس نہیں جا سکتا، موت آتی ہے تو آئے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے شیطان سے۔ اب دیکھو ساری دنیا پھر دلائل بھی بڑے دے رہے ہیں علماء کرام، وہ جی ظاہر ہے جان بچانا فرض ہے تو غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس میں منع بھی نہیں ہے، شریعت اجازت بھی دیتی ہے۔ اب اس طرح کی لوگ باتیں سنانے لگے ساری چیزیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، فتویٰ یہی ہے لیکن تقویٰ یہ ہے کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ اس سے بڑی اوپر کی بات ہوتی ہے، اور جو مقربین ہوتے ہیں وہ تقویٰ پہ عمل کرتے ہیں، وہ فتویٰ پہ نہیں جاتے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اب وہ بڑا سخت شدت سے اس کا اٹیک ہوا اور بے ہوش ہو گیا۔ مریدوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا خیر ہے اب جو دیکھی جائے گی، جو ہوگا بعد میں۔ پیر صاحب کو تو موت کے کشمکش میں، اور اتنا سخت اٹیک ہوا، لے گئے اس کے پاس، جادوگر کے پاس۔ اس نے دیکھ لیا، کہتے آ گئے؟ انہوں نے کہا آیا نہیں ہے، ہم لے آئے بے ہوشی کے عالم میں۔ اس نے اپنا جو تھا کیا، آپ ٹھیک ہو گئے، ہوش میں آئے، بیماری ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا تو مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ غصے ہوئے جلال میں آئے، لیکن بہرحال ہو چکا تھا۔ آپ نے جادوگر کو بلایا، آپ نے فرمایا تو یہ بتا تجھے یہ کہاں سے ملی؟ اتنی بڑی بیماری کا علاج تو کرتا ہے، یہ تجھے کہاں سے نعمت ملی؟ اس نے کہا جو ہمارا جو گرو تھا نا جی، اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا تمہیں ایک عمل دیتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے جو تیرا نفس کہے نا اس کے الٹ کرنا، یہ نعمت تجھے مل جائے گی۔ جو تیرا نفس کہے اس کے الٹ کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پھر زندگی میں جو نفس نے کہا نا میں نے اس کے الٹ کیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام یہ، جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کے الٹ کیا۔ اب سبحان اللہ، آگے بھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا اسلام کے بارے تیرا نفس کیا کہتا ہے، کہ اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہتا جی اسلام کہتا ہے، میرا نفس تو کہتا ہے اسلام قبول نہ کر۔ کہا پھر اپنے گرو کی بات پہ عمل کر اور نفس کے خلاف کر کے اسلام قبول کر لے۔ کیا خوبصورت انداز ہے جی تبلیغ کا۔ گرو نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا، اور اس جادوگر نے، اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور یہ کیا آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا اگر آج، میں نے اللہ سے فوراً عرض کیا اے اللہ اگر آج یہ جادوگر مسلمان نہ ہوا تو ساری زندگی تیرے اسلام اور تیرے قرآن پہ آواز آئے گی، اور قدغن آئے گا کہ قرآن کا حامل اور اتنا بڑا صاحب دین وہ شخص آج جادوگر کے پاس آیا۔ اب اگر آیا ہوں تو پھر اس کو ساتھ لے کر اسلام میں داخل کر کے ہی جاؤں گا۔ تو یہ چیز ہے، یہ کیا ہے کہ نفس کے خلاف جو کرنا ہے، جو بات اصل میں سمجھانا چاہتا تھا کہ نفس کے خلاف جو کرنا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین عمل ہے۔ اللہ ہمیں اس میں توفیق دے، ہمیں اس کی توفیق دے
کہ ہم اس نفس امارہ کے خلاف کریں، اور پھر جس نے کر لیا نا نفس امارہ کے خلاف عمل کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور اس کے خلاف ہمیں برسر پیکار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔